دیکھیے ایاز، ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور ساری دنیا کا نظام اللہ رب العزت چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا، ایک جگہ غروب ہوتا ہے، دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، اور نظام کو اللہ اسی طرح سے چلاتے ہیں۔ کہیں پر دن ہوتی ہے تو کہیں پر دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا کی نمازوں کے اوقات ایک ہونے چاہیے، ساری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے، تو یہ اللہ کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، نعوذ باللہ، وہ نظام ہی بیکار ہے۔ خدا رب العزت کا اپنا ایک نظام ہے کہ کہیں پر چاند جلدی دکھائی دیتا ہے، کبھی چاند دیر سے دکھائی دیتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ چاند پہلے ہوتا ہے، کہیں پر چاند بعد میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی کا کوئی اختلاف ہے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ شام میں چاند نظر آیا، مدینے میں نظر نہیں آیا۔ شام والوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا، مدینے والوں نے بعد میں روزہ رکھا، وہ بھی صحابہ تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جی ہمارے ہاں جو ہے وہ روزہ ایک دن ہونا چاہیے، عید ایک دن ہونا چاہیے، بلکہ جہاں چاند نظر آیا، آپ علیہ السلام نے اس معاملے کو بالکل آسان فرما دیا۔ فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطاری کرو۔ یعنی کہ اگر آپ کے ملک میں چاند نظر آتا ہے تو آپ کا روزہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے، اور نہ عرب کے چاند کے ہم تابع ہیں۔ ہم تو عرب کے بھی تابع نہیں ہیں، ہم تو محمد عربی کے تابع ہیں، اور محمد عربی نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جب تمہارے یہاں چاند نظر آئے گا تم پر روزہ لازم ہوگا، جب چاند نظر نہیں آئے گا تو پھر 30 دن جو ہے وہ شعبان کے پورے کرو، اور پھر 31ویں دن جو ہے وہ روزہ رکھ لو۔